ڈاکٹر شازیہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ ایک کلیش آف سیولائزیشنز کی طرف لے جا سکتی تھی؟ اس معاہدے سے کم از کم یہ جو کلیش ہے یہ مینج ہو چکا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کلیش آف سیولائزیشن کی طرف تو یہ لے جا سکتی تھی، لیکن وہ جو کلیش آف سیولائزیشن ہے وہ بڑا پرپیچول ہے، بڑا جو وہ کافی عرصے سے ہے اور وہ رہے گا، وہ کسی اور فارم اینڈ شیپ میں چلا جائے گا، کائنیٹک نہیں رہے گا۔ تو یہ سیولائزیشن کو جو دو سیولائزیشنز ہیں، اگر امریکہ کو ہم کہہ سکتے ہیں بائی ڈیفینیشن، جو کہ میں ایگری نہیں کرتی، تو اس پہ پھر یہ تو بہت ڈائریکٹ کلیش تھا، اس سے تو ہم رک گئے ہیں۔ آپ کا بالکل اس کے بارے میں آپ ٹھیک طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ پھر بھی وہی ہے کہ یہ معاہدہ تو نہیں ہے، نہ یہ ڈیل ہے نہ معاہدہ ہے، یہ تو ایم او یو ہے، ایک تفہیمی یا جو ہے وہ مفاہمتی یادداشت ہے۔ اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنا آفیشیل ورژن جو ہے وہ شائع ہی نہیں کریں گے، اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس پھر نیو یارک ٹائمز اور فارس اور تسنیم جو ہیں ویسے آؤٹ لیٹ رہ جاتے ہیں، جو کہ نہ تو جو ہیں وہ پورے دکھائی دیتے ہیں نہ چھپتے ہیں، تو وہ اس عاشق کی طرح جو ہے وہ چلمن کے پیچھے ہی ہیں۔ اور وہاں سے وہ جو ان کو اگر دیکھیں تو وہ جو باتیں ہیں اس پہ پھر ہمارے جو ہے آفیشیل اسٹیٹ لیول پہ بھی، اور عباس سراجی نے بھی جو ایکس پہ لکھا کہ جی اس پہ زیادہ بات نہ کی جائے، تو پھر وہ زیادہ جو ہے ایک تجسس ہوتا ہے، اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر کہیں نہ کہیں سے آپ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ مفاہمتی یادداشت ہے، ایک ایم او یو ہے جس کی 60 ڈیز کی ویلیڈیٹی ہے، نان بائنڈنگ ہے، کوئی لیگیلٹی اس میں انوالو نہیں ہے، اور دونوں پارٹیز اس کے جو جزیات ہیں ان کو پبلش نہیں کر رہی۔ جو باہر آئے ہیں ان کو اگر ہم سمجھیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے گھر جا کر ان کو ایک وکٹری کے طور پہ سیل کرنے کی اس کو کوشش کریں گی۔ تو اب انہیں اگر دیکھیں تو پہلے 4 پوائنٹس کو ہی کہ دونوں پارٹیز اس میں سے وکٹری کیسے بنائیں گی، اور اس میں یہ چپ ان کرنا بہت ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز کے لیے وکٹری بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، اس کی پیکیجنگ کرنے میں۔ پہلے آپ دیکھ لیں جی، ریڈ لائن ہے جی، لیبنان کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ اب یہ ایم او یو ہے، انکلوڈ کیا جائے گا یا نہیں، 60 دن کے بعد جب یہ بیٹھیں گے کلوز بائی کلوز اس پر ڈسکشنز ہوں گی تو پھر ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس میں ایرانی کہیں گے دیکھیں جی ہماری تو فتح ہے، ہم نے لیبنان کو انکلوڈ کروا لیا، امریکی کہیں گے ہم نے لیبنان انکلوڈ کرایا ہوا ہے، لیکن اسرائیل تو کل سے ہیبرو میڈیا چیخ رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنی سیکیورٹی کا پورا رائٹ ہے، تو وہ چیز چلتی رہے گی۔ دوسری جو شرط ہے جی، اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلی رہے گی، تو ایران کہے گا کہ اسٹیٹ آف ہرمز بالکل کھلی ہوئی ہے، اس پر ہم کوئی ٹول نہیں لے رہے ہیں، اس پہ ہم انوائرمنٹل فی لے رہے ہیں۔ امریکہ کہے گا دیکھیں جی کھلی ہوئی ہے، ہم نے ٹول وہاں سے ہٹوا دیا ہے۔ جہاں تک فروزن ایسٹس ہیں تو ایران کہے گا میں نے اپنے فروزن ایسٹس واپس لے لیے، امریکہ کہے گا میں نے واپس نہیں کیے، کیونکہ انہوں نے ایک میکانزم ڈیسائیڈ کر لیا ہے جس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ان کو فروزن ایسٹس دے گی۔ اور جہاں تک سینکشنز ہے تو وہ امریکہ جو ہے وہ سینٹ سے ریٹیفائی کرائے بغیر ان کو نہیں ہٹا سکتا، تو سینکشنز جو ہیں وہ اب ایران پہ، چائنا پہ، رشیا پہ، کسی بھی ملک پہ ڈالر سینکشنز کا اتنا اثر ہی نہیں۔ تو اصل میں یہ کھیل یہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر، میں سلیوٹ کرتی ہوں پاکستان میں ان دماغوں کو کہ اگر جو اس نتیجے تک اور اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ دو ممالک جو دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس میدان سے فاتح کے طور پہ باہر جانا چاہتے ہیں ورنہ ہم نہیں جائیں گے، جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور آپ نے ان دونوں کو کوئی ایک ایسا گراؤنڈ دے دیا ہے کہ دونوں ہی فاتح بن جاؤ اور بس نکلو یہاں سے، اور اس کے بعد ہمیں کنسولیڈیٹ کرنے دو، کیونکہ یہ ایک وار اینڈ پیس اور نو وار نو پیس کی سچویشن رہے گی۔ اور یہ ایم او یو 60 دن تو پتہ نہیں ٹکتا ہے یا نہیں، اور سائن بھی اس پہ سنا ہے کہ ایرانی الیکٹرانکلی کریں گے، اور جو امریکی ہیں وہ شاید جنیوا میں آلریڈی جو ہیں وہ جے ڈی وینس نے جانا ہے، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سائن ہو بھی گئے ہیں، تو الیکٹرانکلی سائن انہوں نے کرنے ہیں، اور اسلام آباد اس کو مومیرنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں۔ تو چلے ہمیں اسلام آباد ایکارڈ تو نہیں ملا، اسلام آباد مومیرنڈم آف انڈرسٹینڈنگ مل گیا، تو ہمارے لیے وکٹری ایز اے پاکستانی اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک جنگ جو ہے وقتی طور پہ رکوا کر دونوں سائڈس کو ایک موقع دے دیا ہے کہ آپ اب یہاں سے واپس جائیں، اور اپنی اگلی جو حکمت عملی ہے، لائے عمل ہے، اس کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے۔ ہم سوورن کنٹریز کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے تو کچھ نہیں کروا سکتے۔ اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اب اس چیز کو ٹون ڈاؤن بھی کرنا چاہیے، اور ہماری بات تو ظاہر ہے پاور کوریڈور نہیں سن رہا، لیکن گزارش یہ ضرور ہے
کہ اب ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں. اس سے آگے جب یہ مراحل میں جائے گا, جب یہ معاہدے اور ڈیل کی طرف اگر جاتا ہے, تو پھر جب ان پوائنٹس پہ بات ہونی ہے تو میرا نہیں خیال ہمیں اس میں پارٹی بننے کی کوئی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے یہاں تک جہاں پہنچا دیا ہے ہمیں دنیا مان گئی ہے, دنیا کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اور یہ جو ہم نے اس کا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے, اس کو الیکٹرانکلی سائن کروانے کا,